مفتی صاحب سوشل میڈیا پر دین کا کام کرنے سے ثواب ملے گا یا نہیں، اور کیا آج کے دور میں سوشل میڈیا پر علماء کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پر کہ سوشل میڈیا پر علماء کا آنا اس وقت کا بہت بڑا ایک فریضہ سمجھ لیں، ایک ذمہ داری ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ مستند علماء، آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پر کس کس ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ یعنی ایسی نئی نئی باتیں دین کے بارے میں لا کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ یار ہماری 40 سال عمر ہو گئی، یہ بات تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی، اور بتانے والے پھر اس اسٹائل میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا، یہ بات آپ کو کوئی مفتی صاحب نہیں بتائے گا، یہ آپ کو کوئی مسجد کا امام نہیں بتائے گا۔ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی نئی چیز دین میں ایکسپلور کی ہے، کوئی نئی چیز انہوں نے ایسی کوئی نکال لائے دین میں کہ جو آج تک کسی کو نہیں پتا تھا، ساری دنیا گمراہ تھی، سارے مسلمان جناب پاگل تھے، یہ ایک بندہ آیا ہے جس نے اس امت کی رہنمائی کی ہے، اور پھر اس کے دل و دماغ میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے میں امام مہدی ہوں، کوئی سمجھتا ہے میں امام مہدی کے لشکر کا حصہ ہوں، مختلف چیزیں ہمارے ہاں چل رہی ہیں، طرح طرح کی چیزیں۔ تو بھائی یہ ایسی صورتحال میں اگر مستند علماء سے میری مراد یہ کہ جنہوں نے دین کو پراپر پڑھا ہو اور ان کی علمی اور دینی اچھی صلاحیت ہو، اور وہ دین کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر درس نظامی پڑھنے والا دین کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر کے بیان کر سکے اور اس کو صحیح طریقے میں آگے اپنا میسج کنوے کر سکے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے درس نظامی پڑھا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دے۔ اس کی وجہ سے بھی اگر اس کی استعداد، صلاحیت اور علمی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور خود جب اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، خود اپنا علم اس کا مضبوط نہیں ہے، اس کو رسوخ حاصل نہیں ہے، تو کم از کم یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جس آدمی کو رسوخ حاصل ہے، دین کا مضبوط علم اس کو حاصل ہے، صلاحیت حاصل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں یہ چیز اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی بڑا موجود ہو، کوئی سرپرست موجود ہو، اس کی پشت پر کوئی بڑا ادارہ یا کوئی بڑی شخصیت یا کوئی ایسی رہنمائی کرنے والی شخصیت یا ادارہ موجود ہو جو خود ایک اتھینٹک حیثیت یا اس کا ایک مقام ہو معاشرے کے اندر، دینی اعتبار سے، جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ بھائی یہ ادارہ یا یہ شخص اگر کوئی دین کی بات کرے گا یا کوئی فتویٰ دے گا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یار انہوں نے بس ایسی کوئی بات کر دی، بلکہ یہ تحقیق سے یہ آدمی یا یہ ادارہ بات کرتا ہے، تو ایسا کوئی لنک اس کے ساتھ، اس کا کسی کے ساتھ ہو، تو ایسے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں ضرور آنا چاہیے۔ اور میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاری ہے۔ یہ ویڈیو جیسے ہم بنا رہے ہیں، مسائل لوگوں کو بتا رہے ہیں، کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر کر دی، کسی حدیث کی تشریح کر دی، تو جب تک ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک لوگ اس کو سنتے رہیں، اس کو شیئر کرتے رہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جس کو مسئلے کا پتہ چلے گا، جو کوئی دین کا کوئی علم حاصل کرے گا، کسی کو قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں آ جائے گی، کسی کو حدیث کا کوئی مطلب سمجھ میں آ جائے گا، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ہم تو اس کو بہت بڑا کار خیر سمجھتے ہیں، بہت بڑا صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی، اس میں فتنے بھی بہت ہیں، خدشات بھی بہت ہیں کہ ایک ریاکاری کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، شہرت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کو بار بار، تو اس ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کوئی اچھا کام نہیں چھوڑتے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان غلط مفاسد کو ہٹائیں، کہ ریاکاری کے جو جذبات ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ آدمی مضبوط رکھے، نیت خالص کرنے کی بار بار نیت کی تجدید کرے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی میدان چھوڑ دے۔ تو ضرور آنا چاہیے سوشل میڈیا پر علماء کو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو خود اس کی صلاحیت، استعداد، علمی بنیاد وہ مضبوط ہو، جس ٹاپک پر وہ بات کر رہا ہے اس میں اس کی استعداد، صلاحیت مضبوط ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس کا کوئی رہنما، کوئی بڑا، کوئی سرپرست موجود ہو، وہ چاہے کسی شخصیت کی شکل میں ہو یا کسی ادارے کی شکل میں ہو، جس سے وہ جا کے رہنمائی لے سکے، اور وہ شخصیت یا وہ ادارہ اپنا ایک مقام علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے رکھتا ہو، تو ایسے لوگوں کو ضرور آنا چاہیے۔ اشفاق احمد کشمیر سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب امام نے عصر کی نماز کی تیسری رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، سلام کے بعد ہی ایک مقتدی نے کہا امام صاحب ہم نے 3 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد امام کھڑا ہوا اور چوتھی رکعت میں لائی اور سجدہ سہو کیا، نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ دیکھیں امام نے اگر کوئی بات نہ کی ہو، کوئی بات چیت نہ کی ہو، اسی طرح قبلے سے منہ نہ پھیرا ہو، کوئی ایسا کام جو نماز کے منافی ہے،
تو دو طرف سلام پھیرنے کے بعد اگر وہ کھڑا ہو گیا اور یہ رکعت مکمل کر کے سجدے صاحب کر لیے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے بات چیت کر لی ہے کوئی، یا قبلے سے منہ پھیر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا کوئی کام جو نماز کے منافی کر لیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کیا برہنہ غسل کر سکتے ہیں؟ برہنہ غسل کر سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ پردے کا پورا اہتمام ہو، یعنی جسے دروازہ بند کر لیں، جگہ ایسی سیکیور اور محفوظ ہو کہ وہاں پر بے پردگی کا کوئی ایلیمنٹ نہ ہو، تو وہاں پر برہنہ بھی. اصل بنیادی مقصد اور نقطہ یہ ہے کہ پردے کا پورا اہتمام ہو، تو برہنہ بھی غسل کر سکتے ہیں بلا کراہت، اس میں کوئی کراہت کی بات بھی نہیں ہے.